بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے اسباق کی ابتدا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہم 15 سبق پڑھ چکے ہیں، اس لیے آج ہم 16واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ الدرس السادس عشرہ، 16واں سبق۔ میری آواز شاید آپ کو صاف نہ سنائی دی جا رہی ہو کیونکہ میرے پاس مائک فی الحال نہیں ہے، میں ہینڈ فری سے کام چلا رہا ہوں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھلا تو آپ کے لیے میں نیا مائک بھی خرید کے لاؤں گا انشاءاللہ۔ الدرس السادس عشرہ، 16واں سبق ہے۔ الکلمات سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ واحد ہے موعد، وعدے کا وقت یا جگہ، یعنی جس جگہ کے لیے آپ ملنے کا وعدہ کر لیتے ہیں یا آپ جس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہمارے ملنے کی ہوگی تو اس کو موعد کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ جو وقت طے کرتے ہیں، مثال کے طور پر اتوار کو 3 بجے، تو اتوار 3 بجے اس کو بھی موعد کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ وعدہ کر لیتے ہیں کسی جگہ کسی ٹائم ملنے کا تو وقت کو بھی موعد کہتے ہیں اور جگہ کو بھی موعد کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے مواعید۔ سؤال، جس کو آپ اردو میں سوال کہتے ہیں، اصل میں عربی سے ہی آیا ہوا ہے، لیکن عربی میں اس کے لیے اصل لفظ استعمال ہوتا ہے سؤال۔ اس کی جمع آتی ہے اسئلہ۔ الریف، دیہات کو کہا جاتا ہے، جیسے نیچے لکھا ہے اقتربا، وہ قریب ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر کے جو 3 الفاظ تھے وہ اسماء ہیں، اقتربا یہ فعل ہے، قریب ہونا ظاہر ہے کہ یہ فعل ہے۔ الستا، کیا تو نہیں ہے؟ آگے جملہ مکمل نہیں ہے لیکن اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک اور دوسرا لستا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو استفہام کے لیے اور سوال پوچھنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک لفظ ہے حل، ما، اور اسی طریقے سے یعنی حمزہ، یہ بھی سوال پوچھے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور لستا یہ لیسا سے ہے، لیسا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح لستا اس کا مطلب بھی نہیں ہے۔ تا اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر مخاطب کی، تو آپ اگر کسی کو کہتے ہیں الستا، کیا تو نہیں ہے، آگے کوئی بھی آپ جملہ لگا سکتے ہیں کہ الستا، کوئی بھی لفظ لگا سکتے ہیں، مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ اساس، بنیاد کو کہتے ہیں۔ تفاح، سیب کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، وعد، وعدے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے وعود۔ مشکلاتن، مشکل، مشکلات اس کی جمع آتی ہے۔ اردو میں ہم مشکلات کہتے ہیں، کاف کے اوپر زبر، عربی میں اصل مشکلات ہے، اور مشکل اور مشکلات۔ الخطوط الجویہ، ایئر لائنز۔ الخطوط الجویہ ایئر لائنز کو کہا جاتا ہے۔ ویسے الخط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، خط کا مطلب تو لائن ہوتا ہے، اس کے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہوائی جہاز ہیں یہ بھی ایک لائن پر چلتے ہیں، ان کا اپنا ایک روٹ ہوتا ہے، تو اس روٹ کے اعتبار سے بھی ان روٹ کو بھی خطوط کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو پھر مختلف ایئر لائنز ہیں، پی آئی اے ہے یا ایئر بلو ہے دوسری تیسری، تو ان کو بھی الخطوط الجویہ کہا جاتا ہے۔ بعد العودتی، واپسی کے بعد، عودہ واپسی۔ یبعد، وہ دور کرتا ہے، یہ بھی فعل ہے۔ درجاتن، درجہ، درجہ سیڑھی کو بھی کہا جاتا ہے، مقام کو بھی کہا جاتا ہے۔ عفون، عین فا لکھا ہے، زیادہ واضح نہیں ہے، اس کو صحیح کر لیں، عفون معافی کو کہا جاتا ہے۔ مشغلتن، کام، اس کی جمع آتی ہے مشاغل۔ فکر، سوچ، اس کی جمع آتی ہے افکار۔ عائلہ، خاندان، کنبہ، جیسے اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا عائلی زندگی، تو یہ اسی سے ہے، عربی میں اصل لفظ استعمال ہوتا ہے عائلہ، اسی سے عائلی زندگی ہے۔ قدر، فعل ہے، اس نے پایا، اندازہ کیا۔ حوالی، تقریباً۔ الزام، لازم کرنا۔ طائرہ، ہوائی جہاز۔ رسالہ، خط، اس کی جمع آتی ہے رسائل۔ فرع، شاخ، اس کی جمع فروع۔ استلمت، میں نے وصول کیا، استلمت، میں نے وصول کیا۔ بقدری، مطابق۔ اشتعال، شعلہ زن ہونا۔
اشتعال شعلہ زن ہونا، استعارتاً غصہ ہونے کو بھی اشتعال کہتے ہیں. فلاں اشتعال میں آ گیا، میں نے فلاں کو دیکھا مجھے اشتعال آ گیا. تو اشتعال کا مطلب ہوتا ہے شعلہ زن ہونا، یعنی غصہ ہونا. ویسے تو اس کا جو اسپیسیفک مطلب ہے، خاص مطلب ہے، وہ غصہ ہونا نہیں ہے، استعارتاً استعمال کرتے ہیں غصہ ہونے کو. جیسے اپنی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں نا، میں تپ گیا، فلانے دونے تپ گئے آپا وچ. علم کیا نہیں، حمزہ کا مطلب کیا، لم کا نہیں. اجتنبو میں اجتناب کرتا ہوں. ان الفاظ کو یاد کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں.